میاں نواز شریف واپسی کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، مگر ہمارے شاہ جی کا اب بھی یہی اصرار ہے کہ چائے کے کپ کو میز سے اٹھا لینے سے یہ نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے کہ آپ اسے پی بھی لیں گے۔ کپ کو میز سے اٹھا کر اس میں سے چائے کا گھونٹ بھرنے تک کے درمیان جو مرحلہ ہے اس دوران کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن میں نے شاہ جی کی سنی انسنی کرتے ہوئے ان سے کہا کہ میاں صاحب کے گزشتہ بیانیے ووٹ کو عزت دو کا تو خیر سے بری طرح دھڑن دختہ ہو چکا ہے، اب وہ کون سا نیا بیانیہ لے کر آ رہے ہیں؟ شاہ جی کہنے لگے، بیانیہ پر لعنت بھیجو، اس قوم کو اپنے اپنے لیڈر سے غرض ہے، ورکر کو اس سے قطعاً کوئی غرض نہیں کہ اس کا لیڈر کیا کہہ رہا ہے، اسے تو صرف یہ معلوم ہے کہ اس کا لیڈر جو کہہ رہا ہے وہ اس کے لیے حرف آخر ہے اور اس پر ایمان لانا اس پر فرض ہے۔ ورکروں کا یہ عالم ہے کہ اپنے اپنے لیڈروں کی ایسی باتوں پر بھی یقین کامل رکھتے ہیں جن کو عام تام پاگل بھی سنے تو اس کی ہنسی نکل جائے، لیکن کوئی ورکر اپنے لیڈر کی بات کو عقل سے پرکھنے کی زحمت نہیں کرتا۔ اس لیے اس بات کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ کون سا لیڈر اس بار کون سے بیانے کا چورن بیچنے کے لیے مارکیٹ میں لا رہا ہے۔ لیڈر مارکیٹ میں جس چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کی مارکیٹنگ کرنا شروع کرتا ہے اور ورکر اس پر فوراً ایمان لے آتے ہیں۔ اب میاں صاحب مہنگائی اور غربت کے خلاف بیانیہ لا رہے ہیں اور اس بیانیے پر سارے نون لیگیے فوراً ایمان لے آئیں گے۔ کوئی شخص یہ سوال نہیں کرے گا کہ جس مہنگائی اور غربت کے خلاف آپ بیانیہ لے کر آئے ہیں اس میں آپ کے برادر خرد کی قیادت میں قائم پی ڈی ایم کی 16 ماہی حکومت کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ملتان کی حد تک میاں نواز شریف کے سابقہ بیانیے کا جس بری طرح مسلم لیگ نون نے تیا پانچا کیا ہے اور ووٹ کی عزت جس طرح تار تار ہوئی ہے، اس طرح کا سلوک تو پنجہ مشین روئی کے ساتھ بھی نہیں کرتے۔ ووٹ کو عزت دینے کا یہ عالم ہے کہ ضلع ملتان کی 6 عدد قومی اسمبلی کی نشستوں پر آئندہ انتخابات میں 4 عدد نشستوں پر گمان، تاہم 3 عدد نشستوں پر طے ہے کہ مسلم لیگ نون پی ٹی آئی کے منحرفین کو اول تو ٹکٹ دے گی ورنہ اس حلقے سے اپنا امیدوار کھڑا نہیں کرے گی۔ ملتان کے قومی اسمبلی کے حلقے NA 154 سے الیکشن 2018 میں پی ٹی آئی کی طرف سے جیت کر مزے کرنے اور عمران خان کے اقتدار کے آخری دنوں میں وفاداری تبدیل کر کے نام نہاد اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کی سربراہی میں قائم پی ٹی آئی کی باغی گروپ میں شامل ہو کر دوبارہ مزے کرنے والے احمد حسین ڈیہڑ اب اس حلقے سے مسلم لیگ نون کے امیدوار ہوں گے۔ یعنی پرانے مسلم لیگیوں میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں کہ اسے اس حلقے سے پارٹی کی ٹکٹ دی جائے۔ مسلم لیگ نون کا ملتان کے حلقہ NA 154 سے امیدوار پی ٹی آئی کا سابقہ بھگوڑا MNA ہوگا، اسے کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو۔ ضلع ملتان کے دوسرے حلقے یعنی NA 155 ملتان 2 سے پی ٹی آئی کی طرف سے عامر ڈوگر جیتا تھا۔ عامر ڈوگر سے اختلافات کے باوجود اس عاجز کا یہ ماننا ہے کہ عامر ڈوگر میں وہ تمام خصوصیات بدرجہ اتم موجود ہیں جو فی زمانہ الیکشن لڑنے اور جیتنے کے لیے درکار ہے۔ شہر بھر میں لوگوں کی غمی و خوشی میں شریک ہونے، ان کے ساتھ ہمہ وقت تھانے کچہری میں جانے کے لیے تیار اور دستیاب عامر ڈوگر نے 9 مئی کے واقعہ کے سلسلہ میں کافی دن جیل میں گزارے۔ اس دوران کئی بار افواہ اڑی کہ عامر ڈوگر عنقریب پریس کانفرنس کرنے والا ہے، مگر ایسا نہ ہوا۔ کافی دنوں کے بعد بالآخر ڈوگر کی ضمانت ہو گئی۔ اس کے سارے کاروبار جس میں سر فہرست اس کا ویگن کا اڈا تھا بند کر دیے گئے تھے، وہ بھی کھل گئے۔ سب حیران تھے کہ ایسا کیسے ہو گیا کہ نہ صرف ضمانت ہو گئی بلکہ سارے مکفل کاروبار بھی دوبارہ کھل گئے اور اسے مزید کسی مقدمے میں بھی اندر نہیں کیا گیا۔ تو اس میں کیا راز ہے؟ اب سننے میں آ رہا ہے کہ اس نے پریس کانفرنس کیے بغیر آئندہ الیکشن میں پی ٹی آئی کی طرف سے امیدوار نہ بننے کی یقین دہانی کروا دی ہے اور طے یہ پایا ہے کہ وہ اس حلقہ سے آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن میں حصہ لے گا اور مسلم لیگ نون اس حلقے سے اپنا امیدوار کھڑا نہیں کرے گی۔ اسے کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو۔ ضلع ملتان سے قومی اسمبلی کے تیسرے حلقے NA 156 سے ہمارے جگر جانی شاہ محمود قریشی پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن جیتے تھے۔ ان کے نیچے تقریباً 3 صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں۔ ان 3 میں سے ایک حلقہ PP 215 سے جاوید اختر انصاری پی ٹی آئی سے جیتا تھا۔ ویسے تو اس حلقہ کے تینوں نشستیں ہی پی ٹی آئی کے پاس تھیں، جن میں سے ایک شاہ محمود قریشی کے فرزند ارجمند زین قریشی کے پاس تھی۔ جاوید انصاری نے 9 مئی کے بعد پریس کانفرنس کے ذریعے تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ اب شنید ہے اس سیٹ پر ابھی صرف قیاس آرائیوں کی حد تک بات ہو رہی ہے کہ اس قومی حلقہ پر پی ٹی آئی سے منحرف ہونے والے جاوید انصاری مسلم لیگ نون کے حمایت یافتہ امیدوار ہوں گے۔ یہ بھی ووٹ کو عزت دینے والا معاملہ ہے۔
ضلع ملتان کی قومی اسمبلی کی چوتھی نشست یعنی حلقہ نمبر NA 157 سے الیکشن 2018 میں شاہ محمود قریشی کا فرزند زین قریشی کامیاب ہوا تھا۔ تاہم بعد ازاں ملتان کے صوبائی حلقے PP 217 پر ہونے والے ضمنی الیکشن لڑنے کے لیے اپنی قومی اسمبلی کی نشست سے مستعفی ہو گیا، جس پر پیپلز پارٹی کا امیدوار علی موسیٰ گیلانی جیت گیا۔ یہ ملتان کی واحد قومی اسمبلی کی سیٹ ہے جس پر مسلم لیگ نون کے پاس انتخابی حوالے سے مضبوط امیدوار غفار ڈوگر موجود ہے۔ ضلع ملتان کی قومی اسمبلی کی 5ویں نشست NA 158 پر PTI کے ٹکٹ پر ابراہیم خان جیتا تھا، تاہم وہ بھی اب پریس کانفرنس کر کے پاک صاف ہو چکا ہے۔ اس نشست پر مسلم لیگ نون کے پاس 2 مناسب امیدوار موجود ہیں، ایک ان کی شکست خوردہ امیدوار جاوید علی شاہ اور دوسرا حلقہ PP 221 سے جیتا ہوا رکن صوبائی اسمبلی رانا اعجاز نون ہے۔ ملتان کی قومی اسمبلی کی 6ٹھی نشست NA 159 سے PTI کا منحرف اور آخری دنوں میں غوچہ دینے والا رانا قاسم نون بھی اب مسلم لیگ نون کا امیدوار ہے۔ یعنی ضلع ملتان کی 6 قومی اسمبلی کی نشستوں میں سے کم از کم 3 نشستوں پر PTI کے منحرف باغی مفرور یا مجبور اراکین اسمبلی کو ٹکٹ دیا جا رہا ہے، جبکہ چوتھی پر شنید ہے۔ اس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون ووٹ کو کتنی عزت دے رہی ہے۔ میری ساری گفتگو سننے کے بعد شاہ جی کہنے لگے کہ PTI کے منحرف باغی مفرور اور مجبور سابقہ ارکان اسمبلی کو اپنا امیدوار بنا کر مسلم لیگ نون نے اپنے ووٹ کو عزت دینے والے بیانے کے ساتھ جو حشر کیا ہے وہ اپنی جگہ، تاہم انہوں نے PTI کے ان لوگوں کو اپنا امیدوار بنا کر یہ بھی تسلیم کر لیا ہے کہ 2018 میں PTI نے کم از کم ملتان کی حد تک یہ نشستیں زور بازو سے جیتی تھی، اور یہ تمام لوگ سلیکٹڈ نہیں بلکہ پکے